التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وعوائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلی اللہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب الدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والعمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلیہ بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ توقعوں کے خالق العزت لال محمد کی پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزت دار سادات کا یہ پرخلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا موانیان حیدر کرار سن شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ ذکر کے صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی علیہم بذات صدور، مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ شہزاد بھائی کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے جو دعائیں ذمہ لگائی ہے مالک انہیں کامیابی عطا فرما۔ انٹرویو میں مالک کامیابی عطا فرما۔ ذکر کا صدقہ جو مومنین مومنات تنگ دست ہیں مالک تنگ دستی دور فرما۔ جو مقروض ہیں قرض عطا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ کریم اللہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ اسد علی کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہیں، مالک اسے صحت کلی عطا فرما۔ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ والد مختار حسین ہاشمی صاحب کی صحت سلامتی کے لیے کریم اللہ انہیں بھی صحت کلی عطا فرما۔ کریم اللہ علم و بذات صدور ہے، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چاہتا ہے معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق
امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت سے معاشرہ کی جائے، کسی تعداد میں محمد والے محمد سے مودت رکھنے والے سنی شیعہ احباب تشریف فرما ہے۔ میں جتنے لمحے بھی آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ اجازت ہے سرکار؟ اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں سرکار ایک نظام بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ نظام۔ اور وہ نظام ہے نظام ہدایت۔ کون سا؟ دیکھیں نا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں رات کی اس پہر میں بیٹھے ہیں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آؤ صابر شاہ جی، مالک آپ کی نوکری قبول فرمائے۔ یقیناً بہت ٹف ٹائم آپ عزاداری کو دے رہے ہیں، سیدہ کونین آپ کی عزاداری قبول فرمائے، نوکری قبول ہو۔ تو یہ سرکاری جو مجلس ہے یہ مدرسہ حسین ہے، یونیورسٹی کا نام ہے مجلس حسین۔ نظام بنایا ہے، نظام کون سا؟ نظام، بولو جوانوں، نظام ہدایت۔ یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں، سر اٹھاؤ، ہادی پہلے بھیجا، ہادی پہلے بھیجا، پھر کسی مخلوق کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ سر اٹھاؤ، ایک لمحہ چاہیے تمہید کے لیے، پھر پرواز کریں گے۔ ہاں، شہ پر ولا کھولیں۔ ہادی پہلے، بولو مخلوق، مخلوق بھائی مخلوق بعد میں۔ یعنی قیامت کے دن بزرگوں کوئی بندہ بشر اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتا کہ پروردگار دنیا میں نے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنی راتیں، اتنے سانس، اتنی سسکیاں، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ بغیر ہادی کے گزارے۔ بیدار ہونا، سرکار بغیر ہادی کے گزارے۔ کیوں شہزاد بھائی؟ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا، مخلوق کو، بولو مخلوق کو، سرکار بزرگوں بعد میں بھیجا۔ سر اٹھاؤ، پہلا ہادی جو اللہ نے اپنی طرف سے اس دنیا میں بھیجا کون ہے؟ حضرت آدم۔ اور میں جو آج کی مجلس ہے وہ حضرت آدم کے دور کی پڑھنے لگا ہوں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت آدم نے جو مجلس پڑھی ہے وہ نوکر آپ کو سنانے لگا ہے۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے اور وہ ہمارے قریب رہیں۔ سرکار پہلا ہادی کون؟ بزرگوں حضرت، بولو حضرت آدم۔ اب سر اٹھاؤ، اشارہ ہے، اشارہ۔ حضرت آدم کیا بن کے آئے؟ ہادی، خلیفہ، رہبر، صاحب کلمہ، نبی۔ سر اٹھاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچو، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر، نہ کوئی قاضی، نہ کوئی مشہدی، نہ کوئی بھٹی، نہ کوئی امان، نہ کوئی ملک۔ سرکار بابا صابر شاہ جی کوئی نہیں تھا تو سوچنے کی بات ہے، ارے بھائی جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے وہ سلام ہے۔ بھائی جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم، بولو آدم ہدایت کسے کرے؟ عرصہ گزرا، عرصہ مخلوق خدا خلق ہوئی، آدم کے دور کی مجلس شروع ہونے لگی ہے۔ کتنا سفر کیا ہم نے کہ حضرت آدم تک جا کے ریسرچ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سر اٹھاؤ، سرکار کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق خدا خلق ہوئی۔ سرکار حضرت آدم نے نا لوگوں کو دیکھا، توجہ قریب آ گیا ہوں، بزرگوں دعا کیجئے گا، آپ بزرگ ہیں۔ اچھا، لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے قریب آئے،
لوگوں کے قریب آ کے حضرت آدم نے پہلی مجلس کا انتظام کیا. پہلی مجلس کا بولو سرکار انتظام. بانی کا نام خدا ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ بانی کا نام صابر شاہ ہے جو آدم نے مجلس پڑھی ہے، اس بانی کا نام ہے خدا. سر اٹھاؤ. ذاکر کا نام حضرت آدم علیہ السلام صفت اللہ. سر اٹھاؤ. اور موضوع ہے توحید. اللہ اکبر. صابر شاہ جی آپ کو زندگی ہو گئی، بزرگوں آپ کو بھاجن مجالس کرواتے ہوئے اور سنتے ہوئے. یہ جو ہے نا موضوع توحید، موضوع توحید مشکل ترین موضوع ہے. ہاں اور آج کے دور میں سرکار یہ جو موضوع توحید سننے والے ہیں وہ کم ہیں. پریشان ہو گیا نا سرکار. میں موضوع توحید اور اس طرح سے آسان کر کے پڑھنے لگا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ روزانہ توحید پڑھو. ہائے 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 ہائے. سرکار حضرت آدم نے مجلس کا انتظام. بانی خدا، یہ باتیں ذہن میں رہیں. بانی خدا، موضوع توحید. سرکار ذاکر حضرت بھائی آدم. حضرت آدم نے ساروں کو جمع کیا، قریب آ کے درمیان میں کھڑے ہوئے کہا لوگو قولو لا الہ الا اللہ. بیدار ہونا. قولو، یہ حضرت آدم مجلس پڑھ رہے ہیں. کیا کہا؟ قولو، بولو. بھائی جب یہ پڑھی ہے تو میں نے یہی پڑھنی ہے. سر اٹھاؤ. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسے بات ہی کوئی کر دوں کہ آپ سے داد لے جاؤ. سر اٹھاؤ. وہ پڑھنا ہے جو کتاب میں ملتا ہے. سر اٹھاؤ. کیا کہا؟ قولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. یہ پہلا کلمہ ہے. جو ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ نہیں ہے. سکولوں میں پہلا کلمہ طیب، طیبہ نے پاک، یہ پہلا کلمہ نہیں ہے. پہلا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. توجہ توجہ. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. صفی اللہ. حضرت آدم نے سرکار کہا پڑھو لا الہ الا اللہ. حضرت آدم ذاکر بنتے کہتے ہیں توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم ہونے کی بات کی، رحیم ہونے کی بات کی، جبار ہونے کی بات کی، قہار ہونے کی بات کی. لوگوں کو دعوت دی پڑھو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. گرین ٹاؤن والے سارے لوگوں نے حضرت آدم جیسے ذاکر سے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، صاحب کلمہ ہیں، ہمارے درمیان ہاتھی خلیفہ رہبر بن کے آئے ہیں. تو پھر ایک سوال کا جواب دیجئے. جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی توحید کی بات کر رہے ہیں، جس کی وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں تھوڑے بندے پہنچے ہیں. کیا آپ نے اس اللہ کو بولو کبھی دیکھا؟ بات اگلی جواب میں ہے، لطف اگلے جواب میں ہے. کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا، اشارہ ہے، سر اٹھاؤ. حضرت آدم نے کہا او بھائی دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو پہنچ گئے ہو سلام ہے. دیکھا نہیں. اللہ اکبر. یا رسول سید آپ کو اجر عطا فرمائے. سرکار آپ نے نعرے 3 لگوائے ہیں. وہ نعرے کون سے ہیں؟ نعرہ تکبیر. بولو جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت. پھر یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. جواب کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو. ختم قرآن کا ثواب ہے. باباجی یا علی. ہم شیعہ نے حیدر قرار کے ان نعروں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. یہ جو شیعہ ہے نا جی، یہ شیعہ یہ علی علی کرنے والے ہیں نا، یہ نعرہ تکبیر آہستہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں. صابر شاہ جی آپ کا پھر ڈال اٹھ کے بولیں. جتنے بھی صاحبان عزادار غازی عباس علمدار امام بارگاہ میں تشریف فرما ہے اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر
آہستہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں، اور جب نعرہ حیدری کی بات آتی ہے تو شیعوں میں ذرا عجیب سا کرنٹ آ جاتا ہے۔ یہ نعرہ حیدری بلند آواز کے ساتھ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم نہ مکرتے ہیں، نہ مکرنے والوں کے ماننے والے ہیں، نہ ہم بھاگتے ہیں، نہ بھاگنے والوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نعرہ تکبیر آہستہ لگاتے ہیں، اور بھائی لگانا بھی آہستہ چاہیے۔ ہم نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں، اور لگانا بھی آہستہ چاہیے، اور نعرہ حیدری بلند آواز کے ساتھ لگاتے ہیں، اور لگانا بھی لاہور والوں لگانا بھی بلند آواز کے ساتھ چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مقابلہ ہو توحید کے دشمن سے، جیو اگر مقابلہ ہو، ایک لمحہ ٹھہرو میں آپ سے نعرے کا جواب لوں گا۔ اگر مقابلہ ہو توحید کے دشمن سے، اگر مقابلہ ہو توحید کے منکر سے، تو نعرہ تکبیر بھائی بلند آواز کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اگر مقابلہ ہو رسالت کے دشمن سے تو نعرہ رسالت بلند آواز کے ساتھ لگانا چاہیے۔ میں نے کہا ملا ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے، ہمارا مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکر سے ہے۔ علی جیتے رہو سرکار۔ یا علی مشکل کشا علی، یا علی مشکل کشا، یا علی۔ توجہ ہے سرکار، دعا فرما رہے ہیں۔ ہم کیا کریں سرکار؟ کسی سے بات یہاں پر تھی میرے خیال میں، کسی سے سنا ہے وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہو جاؤ سرکار۔ آدم سے پہلے آدم کو بتانے والا۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کی مجلس کا نا ہم پر اثر ہو گیا، اب آپ کے کہنے پہ ہم پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اب ایک سوال اور، ساروں نے ہاتھ باندھ کے دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا مشکل موضوع ہے، آدھے بندے سن کے ہی نہیں راضی۔ نعرے والی سرکار دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا سنو، کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کے نظام کا ہونا سنی شیعہ احباب، دلیل ہے کہ وہ اللہ۔ سارے بولو اللہ، سرکار اللہ ہے۔ زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بروقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ سرکار حضرت آدم اپنی زندگی گزار کے چلے گئے۔ صابر شاہ جی، ثاقب شاہ جی، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، یہ پہلے بچے سے لے کے آخری حلالی موالی تک، جس کے کعبہ دل میں علی ہے، جو بندہ رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتا ہے، وہ نوکر کے فکر وصول کرے۔ سرکار حضرت آدم اپنی زندگی گزار کے بھاگ جائے، بزرگوں اس دنیا سے سرکار چلے گئے، لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، خلیفہ آتے رہے، رسول آتے رہے، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملتا رہا کہ اللہ دیکھ نہیں سنا ہے۔ توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملا اللہ دیکھ نہیں سنا ہے، اللہ دیکھ نہیں سنا ہے، اللہ دیکھ نہیں سنا ہے۔ عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ لوگوں نے کہا اللہ کا نوح نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت بزرگ نوح نے کہا، پچھلے سرداروں ہاتھ بلند ہو، حضرت نوح نے کہا بابا صابر شاہ جی پچھلا محلہ آپ کے ذمہ، اگلا محلہ میں خود سنبھال لوں گا۔ سرکار حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ نوح چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے
بعد کی لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا اللہ کا کلیم نبی ہے، اللہ سے باتیں کرنے والا نبی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والا نبی ہے۔ منت کر کے پوچھتے ہیں جب کبھی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی کلام کے دوران، کبھی باتوں کے دوران، کبھی اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ حضرت کلیم اللہ نے سرکار کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے، آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ساروں نے کہا تو خود روح اللہ ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے لاہور والوں دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ بزرگوں میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہو اور آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے، میں نتیجہ جھولی میں نچھاور کر کے جانا چاہتا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملا اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ اور کریم ٹاؤن والوں میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ مجمع کے درمیان سے بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ جو توحید کی بات کر رہے ہیں، آپ جو وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے ہیں بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، ہاتھ اونچے چاہو ہے داری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اسے بولو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے بولو جسے دیکھا نہ ہو۔ اچھا، ہر نبی سے دو سوال ہوئے، ہر نبی سے، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں دیکھا، سنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ اتنی بڑی داد اور آپ نے دعا دی ہے سرکار، اصول خطابت اور سماعت کے خلاف ہے کہ اتنی بڑی داد ہو اور اس کے فوراً بعد پھر داد اور دعا مل جائے۔ بنتی ہے اور میں نتیجہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہ رہا ہوں۔ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں سادات کی بارگاہ میں، سادات بھی مجھے دعا فرمائیں گے، عزادار بھی مجھے دعا فرمائیں گے۔ کیا کہا؟ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ علی فرماتے علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے بزرگوں دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یا علی دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ علی شہنشاہ فرماتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی کا سجدہ ہے۔ جیو جیو آدھو چیچا علی۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی دلیل بولو علی شہنشاہ، علی شہنشاہ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی شہنشاہ کی ذات سجدہ، میں نہیں کہہ رہا۔ سفیر حسینی مولا، اللہ اکبر، سفیر حسینی کون؟ حضرت باب الحوائج مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ معجزہ بتاؤں مولا کا؟ یہ باب الحوائج ہیں، باب الحوائج ہیں یہ مولا۔ استغاثہ کیا کریں سرکار حضرت مسلم بن عقیل سے، بہت جلد پورا ہوگا۔ بیدار ہونا۔ سرکار حضرت مسلم بن عقیل کا معجزہ پھر اپنے بات کی دلیل دینے لگا ہوں کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی شہنشاہ کا سجدہ۔ 30,000 کا لشکر جب حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ نے اپنا آخری خطبہ تلاوت فرمایا، کتنا بولو؟ 30,000۔ ذرا آواز بلند کرو میں دور ہو کے پڑھ سکوں۔ 30,000 بھائی آپ سے ہوں،
آواز کرو کھولو، 30,000 کا لشکر، 30,000 سرکار ممبر پہ. تقاضۂ بشریت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تقاضۂ بشریت. میں یہ بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا کہ پیچھے سے کون گزر جائے، کیا ہو رہا ہے تو مجھے پتہ نہیں. اب آپ کے پیچھے کیا ہے آپ کو پتہ نہیں. اگر میں اوپر دیکھوں تو نیچے نہیں دیکھ سکتا. ایسے ہے، نیچے دیکھیں تو ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے، آگے دیکھیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے دیکھیں آگے نہیں دیکھ سکتے. سر اٹھاؤ، 30,000 کا لشکر ارد گرد ہے، چاروں طرف سے 30,000 کا لشکر ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے سرکار ہے مسجد کوفہ کے منبر اعظم پر. سر اٹھاؤ، 30,000 بندہ تو پھر 60,000 آنکھیں. آواز بھائی پہلے والی کرو. سرکار 30,000 بندہ، 60,000 آنکھیں. سرکار ہر دیکھنے والی آنکھ، ہر دیکھنے والی آنکھ فقط یہی سمجھ رہی تھی کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار مسلم، میرے خیال ہے جو بھائی ٹھیک ہے تو سرکار مسلم مجھے دیکھ رہے ہیں. اس وقت 30,000 کی 60,000 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو حضرت مسلم نے بات کی وہ آپ کے دلوں پر نقش کرنی ہے آج کی اس مجلس میں. 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. بیدار ہونا. سرکار کیا کہا؟ ہر حمد ہے الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. میں نہیں کہہ رہا سفیر حسینی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بزرگ باب الحوائج کہہ رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ فرما رہے ہیں. جھولی پھیراؤ نوکر فکرہ پڑھ رہا ہے. سرکار 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہ مقامہ فی سائر بریاتہ. حضرت مسلم نے 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے. جو پہنچے ہو سلام ہے، جو پہنچے ہو سلام ہے. اپنی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور علی کو بنایا، محمد اور علی کو بنایا. اب سر اٹھا. دیکھیں ہمارے پاکستان میں یہ اصول ہے، قانون ہے کہ صدر مملکت کوئی بھی ہو وقت کا صدر، وہ حج کرنے کے لیے چین میں چلا جائے. توجہ ہے میرے خیال میں بابا جی؟ حج کرنے کے لیے نہیں سعودیہ حج وہاں پر ہوتا ہے، وہ چلا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں. سرکار بابا جی اچھا جی حج کرنے کے لیے وہ جب سعودی عرب چلا جائے تو پھر قانون یہ کہتا ہے ہمارا، ویسے تو ہے نہیں پاکستان میں کوئی قانون، بجلی دے بیلے انہیں آگے نے کوئی قانون رہے ہی نہیں. توجہ ہے سرکار. اچھا وہ اپنا قائم مقام بنا کر بٹھا کر پھر ملک سے باہر جاتا ہے. کوئی وزیر چلا جائے تو اپنا قائم مقام وزیر اعظم بنا کر سرکار جاتا ہے. سر اٹھاؤ. حضرت مسلم بن عقیل کے فکرے ہیں. کیا کہا؟ وہ اللہ کیونکہ دنیا کو نظر آتا نہیں تھا پھر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا. جیو جو پہنچے ہو سلام ہے، سدا سلامت رہو. ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا. ایک فکرہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت مسلم کی زبانی فکرے پڑھ رہا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا پھر ان دونوں میں سے، یعنی محمد اور علی کی بات ہو رہی ہے، پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اللہ نے اپنی بولو روح بنایا، ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا، ایک کو تاج مشیت بنایا، ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. اور حضرت مسلم کے فکرے ہیں، مشکل موضوع ہے آپ کے سہارے پہ پڑھ رہا
زمین پر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سوائے محمد و آل محمد وعجل فرجهم، سوائے ان دونوں ہستیوں کا وارث، محمد کا بھی وارث حسین۔ دنیا میں پوری روئے زمین پر آسمانوں میں محمد کا بھی وارث حسین۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مسلم۔ علی کا بھی وارث بابا جی حسین۔ پوری کائنات آدم عالم میں سوائے حسین سرکار ان دونوں ہستیوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں۔ بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، کیونکہ صابر شادی میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں، اہل بیت اور قرآن پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہو۔ میرے فکرے نہیں ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا فکرہ پڑھ رہا ہو۔ سرکار ہمیں دنیا یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت ملے گی، تلاوت کرو جنت ملے گی، قربانی کرو جنت ملے گی، حج پہ جاؤ جنت ملے گی، عمرے پہ جاؤ جنت ملے گی۔ یعنی لالچ دیا جاتا ہے جنت کا۔ مجھے پوری کائنات میں ایک ماتمی دکھا جو جنت کے لالچ میں ماتم حسین کرتا ہے۔ جاؤ جاؤ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے بولو حیدری۔ ہائے 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 ہائے، یہ علی مشکل کشاد ایک حسین کا ماتمی دکھا جو جنت کے لالچ میں ماتم شبیر کرتا ہو جنت ملے گی۔ جنت وہ عبادت ہی نہیں جس میں لالچ شامل ہو۔ ایسے آگے نہیں سارا، ہاں جب پڑھتے ہی قربتاً الاللہ ہیں، قربتاً الاللہ پڑھتے ہیں، پھر لالچ کیسا؟ بابا جی بزرگوں سرکار، لالچ کیا؟ نماز پڑھو جنت، بھائی ہمارے لیے ہے نماز۔ عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آئے نا سرکار تو وہ چوڑا ہو کے پھرتا ہے کہ ایسے ٹوپی سر پہ تسبیح ہاتھ میں، نہ زبردستی لوگوں کو سلام کرے گا السلام علیکم السلام علیکم۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا، جیسے اس نے ہم پہ احسان کیا ہو۔ بہت بڑا بولو بابا جی نمازی ہوں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ جی تازہ تازہ نماز پڑھ کے آ رہا ہو۔ سر اٹھاؤ جتنے علی والے ہو، نماز ہمارے لیے واجب ہے اور ہے ہی ہمارے لیے، ہے ہی ہمارے لیے۔ عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ خود دنیا کو بتاتا ہے، اور جب کوئی علی والا بچو، علی والا نماز پڑھ کے پہلا قدم باہر رکھتا ہے تو خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے، وہ دیکھو علی والا رہا ہے۔ جیو جیو ہاتھ اونچے اونچے حیدری، وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نماز پڑھو جنت ملے گی۔ آ گیا ہوں نتیجے کے بالکل قریب۔ نماز پڑھو ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت ملے گی، خیرات کرو، قربانی کرو، جنت جنت۔ کان پک گئے شیعہ میں حیدر قرار کے یہی بات سن کے کہ عبادت کرو عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ جن جنت ملے گی جنت ملے
قربانی بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک عمل بتایا ہے جنت جانے کا، ایک عمل، وہ ایک عمل میں یہاں پہ پڑھنے لگا ہوں، اگلے سال تک نوکر کا فکرہ آپ کے کانوں میں نہ گونجے، پھر آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، شاہ نجف کی دہلیز سے خیرات مانگنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا جنت جانا چاہتے ہو تو ایک عمل کرو، گرین ٹاؤن والوں جاگ کے سننا، وہ عمل صابر شاہ جی کون سا ہے؟ آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے خصوصی دعا چاہیے، وہ عمل کون سا ہے؟ جنت جانے کے لیے حضرت مسلم نے کہا امشو الہ غبار فارسن ابا عبداللہ الحسین تاصل الجنہ۔ حضرت مسلم نے کہا جنت جانا چاہتے ہو تو پھر حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے قدم رکھتے جاؤ، تاصل الجنہ، جنت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے نہیں جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے، حیدری حیدری، بولو سردار کلندر مولا علی مولا مالک آپ مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں۔ سیدہ کونین بیگم و سید محمد حسین صاحب کے درجات کو بلند فرمائیں۔ جتنے بھی بانیان عشرہ ہیں، حاضرین عشرہ ہیں، جتنے بھی عزادار جہاں جہاں سے بھی شرکت کرتے ہیں، سید آپ کو اجر عطا فرمائیں۔ اور رونے کے دن، رونے کی راتیں، جہاں پہ کل مصائب چھوڑا وہاں سے فکر آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزاداروں، جتنا بھی قافلہ چلا ہے نا، ان میں سے سب سے پہلے اجڑی ہے تو لاہور والی ملکہ، جو بی بی آپ کی مہمان بنی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہو لاہور والوں کہ بی بی اپنے بچوں کو تلاش کرتے کرتے آپ کی مہمان بن گئی ہے۔ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں۔ جتنے سعادات ہو ہاتھ بلند کرو، جتنے سعادات ہو۔ اجازت دو بابا جی، اجازت دو، ایک سوال کروں۔ عزاداروں، کوئی غریب سے غریب مر جائے، پردیس میں مارا جائے، پردیس میں مارا جائے، کسی غریب کی لاش گلی میں پڑی ہو، کیا خاموشی سے گزر جائیں گے؟ نہیں گزریں گے، پوچھیں گے کون مر گیا ہے، کہاں کا مسافر ہے، کوئی اس کا وارث ہے، اسے اطلاع دی جائے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، عزاداروں مارے گئے حضرت مسلم، امیر ہے وہ بندہ جس کے ہائے نہیں نکلی۔ فکر میں نے آگے حضرت مسلم کے شہزادگان کے پڑھنے ہیں، بابا جی ایک فکرہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مومن کے دل نازک ہوتے ہیں، دل دو کہ اللہ مجھے معاف کرنا۔ عزاداروں مارے گئے حضرت مسلم، کسی نے یہ نہیں کہا، عزاداروں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، کہاں کا مسافر ہے۔ عزاداروں جب کوئی گزرتا ہے، لاش گلی میں پڑی ہے، حضرت مسلم کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے۔ عزاداروں جب بھی کوئی مسافر مر جائے، ہم دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے، اللہ راشی ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بے وارث ہے، تو کہا جاتا ہے ساتھ والے گھر سے چارپائی لے کے آؤ، ایک مسافر مر گیا ہے، اس کا جنازہ اٹھانا ہے، آپ مجھے معاف کرنا، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، روایت سخت ہے، دل دکھے لیلا مجھے معاف کرنا۔ مارے گئے سفیر حسینی حضرت مسلم، لاش کوفے کی گلیوں میں ہے۔ عزاداروں کسی نے یہ نہیں کہا کہ چارپائی لے کے آؤ، کوفے کے بدماشوں نے اعلان کیا کہ رسیاں لے کے آؤ، اور عزاداروں انہوں نے حضرت مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کوفہ کے کبھی اس بازار، امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی، کوفہ کے کبھی اس بازار، اور مارا گیا حضرت مسلم۔ عزاداروں جو رونے کے لیے آئے ہو لاہور والی مخدومات کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دینے لگے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بچھڑ گئے، شہزادے تقدیر لے آئی
اس قاتل کے گھر عزادارو ساری رات یہ ظالم ظلم کرتا رہا۔ بابا جی وہ میں ظلم پڑھوں 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ عزادارو 2 روایت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس کی بیوی مومنہ تھی، بیوی مومنہ بچوں کو نا اوپر والے منزل میں، اوپر والے کمرے میں جا کے نا چھپا دیا بستر بنا کے۔ یا چھوٹے شہزادے کے خواب میں بابا ملنے کے لیے آیا، تڑپ گیا، چیخ مار کے رویا۔ اس ظالم نے یہ تھکا ہوا گھر میں آیا، اس نے آ کے شہزادوں کی رونے کی آواز کو سنا، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے ہمارے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز کیسی ہے؟ بیوی مومنہ تھی، کہتی ہے سو جا، کسی ہمسائے کے بچے ہوں گے۔ عزادارو یہ جملے دشمنوں نے کہے ہیں، ماتم کرو حق ادا نہیں ہوتا۔ عزادارو بے غیرت کہتا ہے یہ کسی ہمسائے کے بچوں کی آواز نہیں ہے، یہ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے تازہ یتیم ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ تو ایسے رو رہے ہیں اور جیسے ان کا چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ آواز سنتا گیا اور رونے والوں اوپر والی منزل پر گیا، تلوار کے دستے کے ساتھ تالے کو توڑا، اندر اندھیرا تھا۔ ظالم نے اپنے ہاتھ مارنا شروع کیے، یا شہزادوں کی زلفوں میں اس بے غیرت کے ہاتھ آئے۔ عزادارو ماتم کر کے جملہ سننا، اس بے غیرت کے ہاتھوں میں شہزادوں کی زلفیں آئی۔ عزادارو قد چھوٹا، اب ماتم کر کے جملہ سننا، جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے، اس بے غیرت نے ہاتھ بلند کیا اور عزادارو شہزادے ہوا میں۔ عزادارو اس ظالم نے شہزادوں کو سیڑھیوں سے چھوڑا، شہزادے منہ کے بل گرتے ہوئے نیچے صحن میں آئے۔ ساری رات ظالم ظلم کرتا رہا۔ عزادارو آ گیا دریا کا کنارہ، کہتا ہے جلدی سے کپڑے اتارو، قمیصیں اتارو، قمیصیں اتارو، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ شہزادے کہتے ہیں ہم حجت خدا ہیں، ہم معصوم ہیں، ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر قتل کر لینا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہم شہادت سے گھبرانے والے نہیں۔ یہ کہتے ہیں پڑھ لو نماز۔ عزادارو وضو کرنے کے لیے، تجدید وضو کے لیے ان لاہور والی ملکہ کے بیٹے دریا کے کنارے چلے، بے غیرت تلوار لہرا کے آگے آ گیا، آ کے کہتے ادھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ ظالم کے شہزادے کہتے ہیں تجدید وضو کے لیے، یہ بے غیرت کہتا ہے تم وضو کے بہانے پانی پی لو گے اور میں نے تمہیں پیاسا قتل کرنا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس سے بڑا مصائب کا فکرہ کیا ہو؟ لاہور والی مخدومہ آ اور ہمارے پرسے قبول فرما، دیکھ غازی عباس علمدار امام بارگاہ میں عزادار آپ کے بیٹوں کا پرسہ پڑھ رہے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس سے بڑی غربت شہزادوں کی بزرگوں کیا ہوگی؟ دریا، بہتے دریا کے کنارے رقیہ کے لالوں نے وہ تپتی ریت میں تیمم کیا، نماز پڑھنا شروع کی۔ ظالم تلوار لہراتا رہا، ظالم تلوار لہراتا رہا، بڑے شہزادے کے سر پہ آیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جو بڑا شہزادے کو قتل کرنا چاہا، سر تن سے جدا کرنا چاہا، یا چھوٹے شہزادے نے کہا میرے سامنے اور میرے بڑے بھائی کو نہ مار، کیونکہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، پہلے مجھے مار پھر میرے بھائی کو مارنا۔ یہ چھوٹے کے سر پہ آیا، اس نے تلوار نکالی، یہ چھوٹے کو قتل کرنا چاہا، یا بڑے نے منت کر کے کہا میرے سامنے اور میرے چھوٹے بھائی کو نہ مار۔ جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ اولاد کی جگہ ہوتے ہیں، وہ بیٹوں کی جگہ ہوتے ہیں۔ عزادارو ختم ہو گئے، فکرہ آخری پڑھ رہا ہو، اب للہ مجھے معاف کرنا، ہر بندہ سر کا ماتم کرے۔ عزاداران امام مظلوم، اس بے غیرت نے پہلے بڑے کے سر کو تن سے جدا کیا۔ صابر شاہ جی آپ بانی ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، تیندو کہ للہ مجھے معاف کرنا،
میں روایت پہ پردہ ڈال نہیں سکتا. عزادارہ نے امام مظلوم بڑے کے سر کو تن سے جدا کیا اور ہونے والوں ماتمیوں اس وقت اس ظالم نے بڑے کے سر کو اپنے پاس رکھا، دھڑ کو دریا کے حوالے کیا، پھر چھوٹے کے سر کو وہ تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا. دور سفر کر کے اس بے غیرت نے چھوٹے شہزادے کے جسم اطہر کو وہ دریا کے حوالے کیا. گرین ٹاؤن والوں معاف کرنا، دونوں شہزادوں میں بہت بڑا فاصلہ تھا. بے غیرت کھڑا منظر دیکھ رہا تھا. دونوں لاشوں نے وہ پانی میں سفر کرنا شروع کیا. تیرتی ہوئی دونوں لاشیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کی باہوں میں آ گئے. بے غیرت منظر دیکھ رہا تھا کہ شہید ہو کے بھی معجزہ دکھا رہے ہیں. اس سے برداشت نہ ہوا. عزادارو اس ظالم نے کمان میں تیر ڈالا، کبھی بڑے کی لاش میں تیر، کبھی چھوٹے کی لاش میں تیر، کبھی بڑے کی لاش میں تیر اور کبھی چھوٹے کی لاش میں. وہ کوئی نہ تھا جو چھڑانے والا ہوتا. ایک کالے بھلکے والی بیوی ہے جو دریا کے کنارے رو رو کے کہہ رہی ہے، او میرے مرے ہوئے بچوں کو نہ مار. وہ ان کے چھڑانے والا کوئی نہیں، وہ ان کے چھڑانے والا ماتم غریب